نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس مضمون کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے رحمت الہی کے امیدوار۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی یہ تحریر ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، آپ اللہ سے رحمت کے امیدوار ہیں، ہونا ہی چاہیے۔ مومن کی یہی شان ہے۔ رحمت سے مایوسی تو کفر ہے۔ کافر ہی رحمت الہی سے مایوس ہوتا ہے۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پر امید رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں ارشاد ہے، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ بلا شبہ اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ رحمت کی امید اس حقیقت کی یقینی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے۔ ایمان آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، دونوں جہانوں میں آپ کی فلاح و کامرانی کی ضمانت ہے۔ سوچنے اور مطمئن ہونے کی بات صرف یہ ہے کہ آپ واقعی امیدوار رحمت ہیں یا کسی دھوکے میں مبتلا ہیں۔ آپ صرف اپنی نظر میں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں یا اللہ کی نظر میں بھی واقعی امیدوار ہیں۔ حقیقت میں رحمت کا امیدوار تو وہی ہے جس کو اللہ بھی اپنی رحمت کا امیدوار قرار دے۔ آئیے عقل و بصیرت اور کتاب و سنت کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ فی الواقع رحمت الہی کا امیدوار کہلانے کا مستحق کون ہے، امیدوار رحمت کی کیا شان ہوتی ہے اور اس کی عملی زندگی پر اس حقیقت کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ رحمت کی امید رکھنے کا دعویٰ تو ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن یہ بہرحال اطمینان کر لینے کی بات ہے کہ کس کا یہ دعویٰ سچا ہے اور کون محض حماقت اور فریب میں مبتلا ہے۔ آپ اپنی کھیتی سے امید رکھتے ہیں کہ اس سے آپ کو اچھی پیداوار حاصل ہوگی۔ کون کاشتکار ایسا ہوگا جو اپنی کھیتی سے یہ امید نہ رکھے، مگر یہ امیدوار اپنی امید میں اسی وقت تو حق بجانب ہوتا ہے جب انتہائی محنت اور سخت کوشش سے زمین جوتتا ہے، نرم کرتا ہے اور پسینہ بہا بہا کر جب زمین تیار کر لیتا ہے تو پھر اس میں اچھے قسم کے بیج بوتا ہے، پھر نلائی اور گڑائی کرتا ہے، پھر بجا طور پر اپنے کھیت سے اچھی پیداوار کی آس لگاتا ہے۔ اگر کوئی کاشتکار زمین جوتنے، بونے اور سینچنے کی زحمت ہی نہ اٹھائے، کسی سخت کوشش اور محنت کے لیے تیار ہی نہ ہو، مگر کھیت سے اچھی پیداوار کا امیدوار ہو، تو یہ امید نہیں، حماقت اور نادانی ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں اور اپنے کاروبار سے نفع کی امید رکھتے ہیں۔ کاروبار سے نفع کی امید پر ہی کاروبار کیا جاتا ہے، مگر ہر کاروبار کرنے والا اپنے کاروبار کے لیے ضرورت کے مطابق سرمایہ فراہم کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، جسم و جان اور دل و دماغ کی قوتیں لگاتا ہے، دلچسپی اور تن دہی سے دوڑ دھوپ کرتا ہے، کاروبار کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے، اور جب خود اسے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا ہے اس میں اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی بلکہ محنت اور سوجھ بوجھ کا حق ادا کر دیا، تو پھر بجا طور پر وہ اس سے امید لگاتا ہے کہ اسے اللہ کے فضل سے خاطر خواہ نفع حاصل ہوگا۔ اگر کوئی تاجر اپنے کاروبار کے لیے سرے سے کچھ کرے ہی نہیں اور یہ امید رکھے کہ خاطر خواہ نفع حاصل ہوگا، تو عقل کی دنیا میں اس کو امید نہیں، حماقت اور فریب نفس کہیں گے۔ آپ اعلیٰ امتحانوں میں شریک ہوتے ہیں، امتیازی نمبروں سے کامیابی کی امید رکھتے ہیں، اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے امیدوار ہوتے ہیں۔ بے شک امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی کی امید رکھنا ہی چاہیے، مگر آپ کی محنت اور عرق ریزی
اللہ اللہ، نہ دن کو آرام نہ رات کو سکون، اپنی پیاری نیند اور آرام و راحت کو تج کر ہر وقت آپ تیاری میں غرق رہتے ہیں۔ دنیا اور ما فیہا سے بے خبر آپ کو صرف ایک ہی دن ہوتی ہے، کسی طرح اپنا کورس ہضم کر لیں اور پھر بجا طور پر آپ نمایاں کامیابی کے امیدوار ہوتے ہیں۔ اللہ کامیابی سے نوازتا بھی ہے۔ آپ ہی بتائیے، اگر آپ کورس کی تیاری میں کوئی محنت نہ کریں، آرام اور راحت ہی میں اپنے شب و روز بتاتے رہیں اور نمایاں کامیابی کی امید رکھیں، تو یہ امید ہے یا جہالت؟ یقیناً یہ امید نہیں، انتہا درجے کی بے وقوفی ہے۔ دنیا کے معاملات میں جب آپ یا کوئی امیدوار ہوتا ہے تو اس کی امیدواری اسی وقت تسلیم کرتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو امیدوار ثابت کرنے کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے امیدواری کا دعویٰ کرتا ہے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ رحمت الہی کے امیدوار کو بھی اسی کسوٹی پر پرکھا جائے اور اسی وقت وہ رحمت الہی کا امیدوار قرار دیا جائے جب وہ اس امیدواری کے تقاضے بھی پورے کرتا ہو۔ کتاب و سنت کے نزدیک بھی اللہ کی رحمت کا سچا امیدوار وہی ہے جو ایک حقیقت پسند کاشتکار کی طرح ایمان خالص کا بیج اپنے قلب کی سرزمین میں بوئے، قلب کو برے خیالات اور گندے جذبات اور مکر و ریا کے جھاڑ جھنکار سے صاف رکھے اور عبادات و ریاضات اور نیکی و حسن سلوک کے پانی سے برابر سینچتا رہے اور مرتے دم تک اپنے قلب کی کھیتی کی حفاظت و نگرانی کرتا رہے۔ ایسے سچے امیدوار کی پہچان یہ ہے کہ ہر نئی صبح وہ دین کی راہ میں کچھ اور آگے ہوگا، اس کے دینی جذبات میں کچھ اور نکھار آئے گا، خدا ترسی کے کاموں میں وہ پیش ہوگا اور ہر وقت اپنے ایمانی جذبات کی دیکھ بھال اور نگرانی میں چاق و چوبند رہے گا۔ کسی وقت اس پر ایسی غفلت طاری نہ ہوگی کہ وہ ایمان کی خبرگیری سے بے پرواہ ہو جائے، اس لیے کہ کھیت کی نگرانی چھوڑ دینا اور کھیت سے بے پرواہ ہو جانا مایوسی اور دنیا پرستی کی علامت ہے۔ جو شخص اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا ہے اور اس بات کی امید رکھتا ہے کہ اس کا رب اسے جنت کی لازوال نعمتوں سے نوازے گا، وہ برابر کوشاں رہے گا کہ اپنے رب کی نظر میں وہ خود کو مغفرت و رضوان اور جنت کی بے مثال نعمتوں کا مستحق بنائے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ سے رحمت و عنایت کی امید بھی کرے اور اس کی حفاظت اور اس کی اطاعت و عبادت میں سستی بھی دکھائے؟ نافرمانی کی روش اور پھر رحمت کی امید نہیں، حماقت اور ڈھٹائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ اعراف کی آیت نمبر 169 میں ارشاد ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ان کے جانشین وہ لوگ ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیائے ادنا کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا۔ یہ اللہ سے رحمت کی امیدواری نہیں بلکہ جہالت اور ڈھٹائی ہے۔ رحمت الہی تو انہی بندوں پر سایہ فگن ہوتی ہے جو اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور نیک اخلاق و کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت انہی لوگوں سے قریب ہے جو نیکوکار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو عقل کا دیوالیہ اور عاجز اور درماندہ بتایا ہے جو خواہشات نفس کے پیچھے پڑا رہے اور اللہ سے طرح طرح کی امیدیں باندھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاجز اور درماندہ شخص ہے وہ جو نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اللہ سے طرح طرح کی تمنائیں کرتا ہے۔ دو لفظوں میں رحمت الہی کی امید کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کے بس میں جو کچھ ہو اس کے کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے اور پھر بھروسہ اللہ پر رکھے اور حالات بظاہر کیسے ہی مایوس کن ہوں کبھی آس نہ توڑے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے محبوب بیٹے کو کھو دیا، پھر گم کی کیفیت کے ساتھ دوسرے بیٹے کو بھی جو یوسف علیہ السلام کی نشانی تھا بھائیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ پھر یہ دل دہلا دینے والی خبر سنی کہ شاہ مصر نے اس کو بھی روک لیا ہے اور بھائی خالی ہاتھ واپس آ گئے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا کہ چاروں طرف مایوسی کی گھٹائیں تھیں، بظاہر دور دور تک امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، پیغمبرانہ بصیرت رکھتے تھے،
انہوں نے انہی حالات میں بیٹوں سے کہا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ دیکھو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے رحمت کی امید رکھے اور کسی وقت اور کسی حال میں بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں خود کو سچا امیدوار رحمت ثابت کرنے کی کوشش کرے، اور بس۔ جو شخص اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہے، اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ البتہ امیدواروں کی زندگی کا نقشہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 میں ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور مسلسل جد و جہد کرتے رہے، یہی لوگ حقیقت میں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بے پناہ درگزر کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت صاف صاف بتاتی ہے کہ اللہ کی نظر میں کون لوگ واقعی رحمت کے امیدوار ہیں۔ جو ایمان لائیں، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، یعنی اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنے کاروبار، اپنے خاندان، اپنے وطن اور اپنے وسائل و ذرائع سب قربان کر دیں، اور جو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے ہیں، وہی رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں، اس سے بڑی نادانی اور حماقت اور کیا ہوگی کہ آدمی دوزخ کا بیج بوتا رہے اور جنت پانے کی امید رکھے، نیکیوں کا مقام پانا چاہے اور بدکاروں کے سے کام کرے، نیکی اور بھلائی نہ کرے، اجر و ثواب کا طالب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں محسنین میں شمار فرمائے، کیونکہ اللہ کی رحمت انہی لوگوں کے قریب ہے جو محسنین ہیں، نیکوکار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔